بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے عزیزو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے۔ ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ کی بات ہے، جب میں لیاقت میڈیکل کالج جامشورہ میں سروس کر رہا تھا تو وہاں کے لڑکوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ، جو کہ ہڈی جوڑ کے ماہر تھے، کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیات کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی آپ علیہ السلام نے کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جامشورہ سے حیدرآباد آئے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال قبل جب وہ انگلستان گئے تو ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹس میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھا۔ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی تھیں؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات بھی لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اور جب میں ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان مجھے عیسائی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت رہی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہو گیا ہے اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجئے، ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور اگر آج ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور جاننے کی کوشش کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی سے متعلق کچھ نکات بیان کیے ہیں جو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے جواب انہوں نے اس طرح دیے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ علیہ السلام نے متعدد نکاح کیے۔ پیارے عزیزو، اگر سوال کرنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ میں سے کون جوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں، سوائے ایک کے باقی سب بیوہ تھیں۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، آدھے سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، یتیموں کا سہارا نہ رہا۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیوہ سے شادی کرنے کے لیے کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی بیوہ عورتوں سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ علیہ السلام کے پیش نظر تھا، کیونکہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ نہ کرتا، بلکہ اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی ختم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ وہاں ان کا خامد نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور حبشہ کے بادشاہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد قبیلے کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلہ کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سرکار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قید ہو کر ایک صحابی کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ نے مشورے سے ان کا نکاح آپ علیہ السلام سے کرا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ آپ علیہ السلام کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں، تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھا۔ ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔
ان کو बाज़ंतीनी बादशाह ने बतौर हदिया आप अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में भेजा। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह एक रस्म को तोड़ने के लिए किया। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुँह बोले बेटे कहलाए थे। उनका निकाह हज़रत ज़ैनब से हुआ। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया और साबित कर दिया कि मुँह बोले बेटे हरगिज़ हकीकी बेटे के झेल में नहीं आते। आप अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का हर एक पहलू महफूज करने के लिए मर्दों में ख़ासकर असहाब सफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औरतों में इस काम के लिए एक जमात की ज़रूरत थी। एक सहाबिया से काम करना मुश्किल था। उस काम की तकमील के लिए आप अलैहिस्सलाम ने कई निकाह किए। आपने हुक्मन अज़वाज मुताहरात को इरशाद फरमाया था कि हर उस बात को नोट करें जो रात के अंधेरे में देखें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बहुत ज़हीन, ज़ीरक और फ़हीम थीं, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्वानी अहकाम व मसाइल के मुतालिक आपको ख़ास तौर पर तालीम दी। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 48 साल तक ज़िंदा रहीं और 2210 अहादीस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब किसी मसले में शक होता तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसका इल्म होता। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायात की तादाद 368 है। इन हालात से ज़ाहिर हुआ कि अज़वाज मुताहरात के घर औरतों की दीनी दर्सगाहें थीं, क्योंकि ये तालीम क़यामत तक के लिए थी और सारी दुनिया के लिए थी और ज़राए अबलाग भी महदूद थे। इसलिए कितना जान फिशानी से ये काम किया गया होगा, इसका अंदाज़ा आज तक नहीं लगाया जा सकता। प्यारे अजीज़ों, अगर पढ़े लिखे मुसलमान इन चंद बातों को याद कर लें और कोई बदबख्त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुछ गलत कहे तो हम सब उसका दिफा करें। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे और अमल वाला बनाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो।